سیرت پڑھنے والا عقیدے کی گمراہی سے بچے گا، عقیدے کی گمراہی. جیسا کہ آج لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ مانتے ہیں. اللہ کے رسول نور ہے، حالانکہ یہ عقیدے کی خرابی ہے. اللہ کے رسول کو نور ماننے والا بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، نوری مخلوق نہیں تھے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو مثال دے کے سمجھایا، نوری مخلوق فرشتے ہیں، صرف فرشتے ہیں، فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول کی اولاد ہیں. تو اللہ کے رسول کی زندگی پڑھیں گے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا ارے اللہ کے رسول تو انسان ہے نا، انسانوں کی طرح ہی کھاتے تھے، پیتے تھے، یہ تمام چیزیں ہیں، اولاد بھی تھی، حالانکہ نوری مخلوق کی اولاد بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے رسول نور من نور اللہ نہیں ہو سکتے. یہ جو عقیدے کی گمراہی ہے، عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی سے بھی بچ سکتے اگر تم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. اور اسی طرح ایک اور عقیدے کی خرابی ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آج عالم الغیب بولتے ہیں. اللہ کے رسول کو عالم الغیب ہے، اللہ کے رسول مطلب غیب کا علم بھی اللہ کے رسول کو ہے بولتے ہیں، حالانکہ یہ بھی گمراہی ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی جہنم میں جاتے ہیں. ہاں اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم تھا، تو نعوذ باللہ یہ کتنا خطرناک جملہ ہے. اگر اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دھوکہ دے کے کچھ منافقین لے کے گئے تھے، ہم کو اسلام سکھانے کے لیے کچھ ساتھیوں کو بھیجو، اللہ کے رسول بھیج دیے، 70 صحابہ کو وہ منافقین لے کے جا کے راستے میں دھوکے سے قتل کر دیے. اللہ کے رسول کو اگر علم غیب تھا، پہلے سے معلوم تھا، تو میرے صحابہ کو یہ لوگ شہید کرنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول ان کو بھیج دیتے تھے. سیرت پڑھے تو معلوم ہوتا نا یہ تمام چیزیں. جنگ احد میں کتنا مشکل، کتنی تکلیف ہوئی، کتنے صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول کے سگے چاچا شہید ہوئے، اور کچھ صحابہ جو 50 تیر انداز تھے، ان کی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو اگر پہلے سے سب کچھ معلوم تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 تیر اندازوں کو وہاں کیوں بھیجتے؟ اللہ کے رسول کو پہلے سے پتہ تھا، اللہ کے رسول اپنے چچا کو شہید کیوں ہونے دیتے؟ پھر بچا لیتے تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگا، اگر اللہ کے رسول کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، تہمت لگائے، کیوں پریشان تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو بکر صدیق کیوں پریشان رہتے؟ یعنی اگر اس طرح سوال کریں گے کئی سوالات اٹھتے ہیں. اگر اللہ کے رسول کو آپ عالم الغیب مانتے تو کئی ایسے واقعات ہوئے جو اللہ کے رسول کو معلوم ہوتے، تو پھر یہ تمام چیزیں کیوں کرتے؟ یاد رکھو. تو بہرحال ایسے عقیدے کے تمام گمراہیوں سے بھی ہم لوگ بچ سکتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے تو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، ایمان ہمارا اور تازہ بھی ہوتا اور مضبوط بھی ہوتا. کیونکہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے انسان کا، ایمان ہمیشہ کمزور ہوتا. جیسا کہ آپ تقریر سنیں جب کیسا معلوم ہوتا؟ ارے ماشاءاللہ اب آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے جی، آج کے بعد مکمل اسلام پہ عمل کریں گے جی. اگر ایک بیان سننے کے بعد 1 مہینے تک اگر آپ بیان سننا چھوڑ دو، وہ ایمان رہتا تمہارا؟ کسی کا بھی نہیں رہتا. جب سنے تھے جیسا ایمان تھا ویسا ایمان پھر گھر جانے کے بعد نہیں رہتا. اور اگر بار بار سننا چھوڑ دیں گے تو وہ بالکل بھی ختم ہو جاتا. دھیرے دھیرے آپ 1 سال تک اگر دین سے، دینی مجلسوں سے دور رہو تو پھر جو عمل آپ کر رہے تھے وہ عمل بھی آئندہ نہیں کر سکتے. تو ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کے لیے ہر چیز قربانی کرنا ہے. یہ تمام جذبہ کہاں سے آتا؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو. اللہ پر بھروسہ، کئی واقعات ملتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، دشمن آئے دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اے ابو بکر ہم دونوں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، تیسرا ہمارا اللہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ پر بھروسہ، اللہ کے رسول کی پوری زندگی آپ کو اللہ پہ کیسا بھروسہ کرنا آپ کو بہترین تعلیم مل جاتی ہے. اللہ پر توکل کیسے کرنا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قربانیاں دیے، اللہ کے رسول کے صحابہ کیسے قربانیاں دیے، یہ تمام چیزیں. صبر کیسے کرنا مشکلات پر، پریشانیاں. جب مکے کی زندگی 13 سال کی گزری، کتنی تکلیف ہوئی، کتنی مشکلات اٹھانا پڑا. ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کرے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہر چیز کے لیے مشکل ہوا، ہر چیز کی تنگی تھی، دشمنوں کا خوف تھا. یہ تمام برے سے برے حالات پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کرے. اگر ہم پڑھیں گے نا بار بار،
ہماری زندگی میں جب تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہم کو اللہ کے رسول کی زندگی یاد رہے گی تو ہمارے اندر بھی صبر آ جاتا. ایسے برے حالات پہ ہم بھی اللہ پہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے بن جاتے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بار بار پڑھیں گے تو. ٹھیک ہے.